السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دینی ماں بہنوں، آج ایک ٹاپک کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ آج کل بہت سارے میاں بیوی کو یعنی جور و مرد کو اولاد کے نہ ہونے کا شکایت ہے۔ یعنی شادی ہو کے 2-3 سال ہو گیا، 5-6 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، بعض جوڑے ایسے ہیں کہ اولاد نہیں ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور سب کو اولاد ہو رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، انڈوں سے بچے نکل رہے ہیں، تو ہمیں بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اشرف بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ تو مخلوقات میں سے اشرف انسان ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا غلطی ہم کر رہے ہیں؟ اب سے 10 سال پہلے کسی کو یہ شکایت نہیں ہے، یہ 10 سال 15 سال سے یہ شکایتیں زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب آئندہ ایسا اندیشہ ہے کہ اگر کسی کو اولاد ہو جائے تو تعجب سے کہیں گے کہ بھئی ان کا اولاد ہوئی ہے کہتے۔ ایسے حالات بھی آنے والے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہے۔ تو سب سے پہلا اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے، درست کر لینا ہے، صحیح کر لینا ہے کہ اولاد کے دینے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں، یعنی اللہ فرماتے جس کو میں چاہتا ہوں لڑکا دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں لڑکی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں کو دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، بانجھ بنا دیتا ہوں۔ تو اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہے، 80 پر 6 سال یا 90 سال ہو گئے، بڑھاپے کو چلے گئے، تب اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول فرما کر لڑکا دیا ہے، ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ انہی کے خاندان سے ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں ہے کہ انہوں بھی دعا کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو انہوں بھی کمزور ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بیوی بانجھ ہو گئی، بڑھاپے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی لڑکا دیا ہے کہ ان کا نام یحییٰ علیہ السلام، خود اللہ نام رکھے۔ تو اس طریقے سے قرآن شریف میں جگہ جگہ اور حدیثوں میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو اولاد دینے کی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اللہ جس کو اولاد نہ دینے کا ہے اسے کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ سب سے پہلا میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لے، اولاد کے دینے والا اللہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کو شادی ہو کے 6 مہینے ہو گیا، سال 2 سال 10 سال 5 سال ہو گیا، تو سب سے پہلا ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بجائے اللہ کے سامنے رونے والے بنے، نفل روزے رکھے، صدقہ خیرات کرے، تہجد کے اہتمام کرے، خوب اس میں دعائیں کرے، اشراق کا، اوابین کا، چاشت کا وغیرہ کے اہتمام کرے۔ اور کچھ گناہ ہو جائے تو اسے توبہ استغفار کرتے رہے، نبی کے طریقے پر زندگی گزارے، پردے کے اہتمام کرے۔ اگر کسی سے دشمنی ہو گئی یا کسی سے کچھ جھگڑا ہو گیا، ان سے معافی تلافی کر لے۔ اگر کسی کا حق دبائے ہو تو حق ادا کرنے والے بنے، اور کسی پر ظلم کیا ہو وہ ظلم کو معاف کرنے والے یا معافی چاہنے والے بنے۔ اس طریقے سے اپنے معاملات کو درست کرے اور خوب دعائیں کرے اور حلال روزی کھائے، کیونکہ اگر ہمارا کمائی ہمیں کھاتے سے کھانا اگر حرام کھانا ہے، یعنی سود کا، وڈی کا، بینک لون کا وغیرہ وغیرہ جھوٹ بول کے کماتے ہیں یا کسی پر ظلم کر کے کماتے ہیں، وہ حرام کمائی سے بھی اولاد نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اپنے کمائیوں کو بھی حلال رکھے، پاک رکھے، خوب دعائیں کرے، اللہ پاک ضرور اولاد دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے رب ہب لی من الصالحین، ایسے ہی زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ ان 2 دعاؤں کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ استغفر اللہ 1000 مرتبہ دونوں پڑھے۔ اور ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ روزانہ ناشتے کے بعد یا پھر شام کے کھانا کھانے کے بعد 2 انڈے ابالے، ایک انڈے کے اوپر ایک آیت لکھے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
اس کو مردمانہ کھائے، شوہر کھائے، اور دوسرا انڈے کے اوپر والارض فرشناها فنعم الماہدون، اس کو عورت کھائے یعنی بیوی کھائے۔ اس طریقے سے 40 روز تک یہ انڈوں کا عمل کرے، انشاءاللہ اس سے بھی اولاد پیدا ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ جو چکن ہے اس سے دور رہے، اور مردمانے املی کا کھٹا استعمال نہ کرے، املی استعمال نہ کرے، اور عورتیں کہ میٹھا نہ کھائے، چاہے وہ شکر ہو چاہے وہ گڑ ہو، کیونکہ عورتوں کے لیے میٹھا زہر ہے، پوائزن ہے، اور مردوں کے لیے کھٹا یعنی املی وغیرہ کہ اس کو استعمال نہ کرے، یہ زہر ہے، پوائزن ہے۔ ہاں نیمبو کا کھٹا استعمال کر لے سکتے ہیں۔ عورتیں ہیں وہ شہد اور کھجور استعمال کرے، گڑ شکر کا استعمال نہ کرے۔ ایسے ہی اچار نہ کھائے، بالکل اچار سے دور رہے۔ ایسے ہی نمک زیادہ کھانے سے پرہیز رہے، اور تیل بھی زیادہ استعمال نہ کرے۔ باہر کی جو چیزیں ہیں، نوڈلز ہے، کٹلیٹ ہے، اور پانی پوری ہے، اور بجا پگے وغیرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی قدرتی چیزیں جو بھی ہے، پھل پھلاری، ڈرائی نٹس، ڈرائی فروٹس، اس کو بھگا کے استعمال کرے اور خوب دعائیں کرے، یعنی اچھی چیزیں کھائے تاکہ اس سے اچھے خون پیدا ہوگا۔ جب اچھا خون پیدا ہوگا تو اچھا پانی پیدا ہوں گے، جب اچھا پانی پیدا ہوں گے تو پھر دو پانی ملیں گے آپس میں، پھر انشاءاللہ اس سے اولاد وجود میں آئیں گے۔ کیونکہ حکمہ فرماتے ہیں کہ ایک منی کا قطرہ بننے کے لیے پروسیس یہ ہے، 40 نوالے چاپ کر کھانے سے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے، اور 40 خون کے قطرے مل کر ایک منی کا قطرہ بنتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ منی کا قطرہ بننے کے لیے کتنا پروسیس چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر مرد کا پانی گاڑھا ہے، زیادہ ہے، تو عام طور پر لڑکا ہوتا ہے۔ اگر عورت کا پانی زیادہ ہے، پتلا ہے، تو عام طور پر لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ مشکاہ شریف میں کچھ حدیث سے کچھ روایت ایسے ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مرد کا پانی، عورت کا پانی، اگر مرد کا پانی گاڑھا ہے، زیادہ ہے، تو جب عورت کا پانی سے مل گیا تو عام طور پر لڑکا ہوگا۔ اگر اس کا الٹا ہے، یعنی عورت کا پانی زیادہ ہے، پتلا ہے، تو عام طور پر لڑکی پیدا ہوتی، اور جس کا پہلا پانی نکل گیا، شکل میں صورت میں وہ لڑکا ہو یا لڑکی ان کے جیسے رہیں گے۔ اگر مرد کا ہو گیا پہلے، اگر لڑکی پیدا ہوئی، شکل میں صورت میں باپ کا آئے گا۔ اگر عورت کا پانی پہلے نکل گیا، یا لڑکا اور لڑکی ہو، شکل ماں کا آئے گا۔ اس طریقے سے کہ اپنے کھانوں کو پاک رکھے، حلال رکھے، نیچرل چیزیں کھائے، قدرتی چیزیں کھائے، پھل پھلاری کھائے، ڈرائی نٹس، ڈرائی فروٹس سے بھگا کر استعمال کرے، اور اس طریقے سے گناہوں سے بچے، اور اللہ سے خوب دعائیں کرے، اللہ پاک ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔